تو رمضان از اے منتھ آف جوائے، ہیپینس، جوائے، اس میں خوش ہی رہنا چاہیے اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا، دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جب مجھ سے ملیں گے تو اس کی خوشی مومن کو ابھی سے فیل کرنی چاہیے. اور بہت بڑی بات ایک جو روزہ مجھے سکھاتا ہے، میں سوچ رہا تھا ایک دن تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں. اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم آنے والے 11 منتھس میں حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ تعلق، یہ سارے معاملات حلال ہیں، لیکن جسٹ ٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے، صبح سے شام کے لیے. اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں. روزہ ہمیں ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تم نے کیا رمضان میں، تو آگے جا کر کرنے میں کیا مسئلہ ہے. دیکھیں حرام پہ تو اتنا اللہ تعالیٰ ایسی احادیث موجود ہیں کہ اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لینے والے اعمال، ان کی پوری لسٹ بیان ہے. تو کیسے ایک بندہ جو ہے وہ یہ جرت کر لیتا ہے کہ حلال تو چھوڑ دیا اللہ کے لیے لیکن حرام نہیں چھوڑا رمضان کے بعد. وجہ یہی ہے کہ رمضان میں صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم انٹر ہی نہیں ہوتے، ہم اس کو منتھ آف چینج لیتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میریکولسلی ہم روزے رکھیں گے اور بس معجزاتی طور پہ ہم چینج ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت خاص رحمت ہو. بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ ایک بات سے بھی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن چینج ہونے کے لیے پریکٹس چاہیے، چینج ہونے کے لیے رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے. وہی بات ہے انما الاعمال بالنیات. جب ایک بندہ ایک خاص نیت اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک جگہ انٹر ہو رہا ہے، پھر ہی وہ چیز اسے فائدہ دے گی، پھر ہی وہ اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکے گا. یہ سارے جو تقوی کے میں نے آپ کو اوصاف بتائے، کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنا، سچ بولنا، زبان کی حفاظت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے قریب ہونا، ان سب کا تعلق روزے کو جاگ کر گزارنے سے، صحیح سے گزارنے سے. تو اگر ہم سو ہی ظاہر ہے سحری کے بعد رہے ہیں، کچھ لوگوں کی روٹین ایسی بھی ہوتی ہے، تو موسٹ آف دا ڈے ہمارا پھر ظاہر ہے سو کر گزرے گا، اور نہ ہمیں اتنی کوئی بھوک پیاس لگے گی، نہ ہمیں کوئی محسوس ہوگی بھوک پیاس. تو وہ والا ہم بھی مقصد نہیں اچیو کر رہے. ظاہر ہے جب انسان بھوک پیاس میں ہوتا ہے تو اس کے بایولوجیکل فائدے بہت ہیں. جب انسان بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم ریسٹ پہ ہوتا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم سب سے ہیکٹک سسٹم ہے، اس میں کوئی 7-8 آرگنز انوالوڈ ہیں. تو وہ سب سے جو بھاری سسٹم ہے، ہیکٹک سسٹم ہے، وہ ریسٹ پہ ہوتا ہے. تو ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ اچھا رن کرتا ہے، نروس سسٹم اچھا رن کرتا ہے، انسان کے مختلف جو سسٹمز ہیں وہ اچھے رن کرتے ہیں، آپٹیمل لیول پہ ہوتے ہیں. تو خون کا فلو بہتر ہو جاتا ہے، ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر میں بہت بہتری آتی ہے. اس کے تو اتنے فائدے ہیں کہ اب تو گورے فاسٹنگ کرتے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو ایتھلیٹس کا ایک آپ کہہ لیں ایک ریگولر چیز ہے. جتنے ایتھلیٹس ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، 16 کے اس کے مطابق 16 رول کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ اس کے فائدے اب سائنس اتنا بیان کر چکی ہے. اور ایک بک ہے دا فاسٹ ڈائٹ، اس کا کرکس ہی ہے دا فاسٹ ڈائٹ کا کہ آپ صرف 2 دن روزے رکھو، فاسٹنگ کرو ایک ویک میں، باقی آپ نارمل کھاؤ. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی ڈائٹ بھی اچھی رہے گی اور آپ کی باڈی بھی اچھی رہے گی. تو یہی روٹین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کو روزے رکھا کرتے تھے. تو ہمیں اس لیے بھی زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ رمضان ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور بہت سی قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے روزہ. اور سب سے بڑی بات اللہ کی خوشنودی کا یہ ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو بات اصل میں یہ کہ جو بندہ اللہ کے لیے حلال چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اس کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رمضان سے نکلنا چاہیے کہ اب میں حرام بھی چھوڑوں گا. لیکن ہوتا کیا ہے انفارچونیٹلی کہ نیت یہ بنائی ہوتی ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا اس وقت اسی دن میوزک بھی چل جائے گا. رمضان میں میوزک سے بھی اوے، رمضان میں پارٹی سے بھی دور، رمضان میں ہر خرافات سے دور. جیسے ہی وہ چاند رات آئی تو سب کچھ واپس آ گیا. وہ پھر مذاق بھی ہونا کہ شیاطین اب چھوٹ گئے تو چلو پارٹی ہو جائے. تو اس کا مطلب کہ ساری کی ساری محنت ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دی اور اس منتھ سے ہم نے کوئی بھی فائدہ نہیں اچیو کیا، اللہ معاف کرے، بلکہ وہ وبال بھی بن سکتا ہے ہمارے لیے.